اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو صرف ایک پہلا چیپٹر ہے، اس کا تیسرا سوال ہے، مشقی سوالات آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی وجوہات۔ یہ سوال ہے تو آل مسلم لیگ کا قیام، سب سے پہلے ہم مسلم لیگ کی قیام یہی ہے، آل انڈیا مسلم لیگ، ٹھیک ہے۔ نیچے دیکھیں نا، آل انڈیا مسلم لیگ، آل مسلم لیگ انہوں نے لکھ دیا ہے کا قیام 1906 میں۔ تو یہاں سے بھی ہم اس کے قیام کی وجوہات بتا سکتے ہیں، لیکن نہیں، سب سے پہلے اس کا ہم تعارف بتائیں گے۔ تعارف بتانے سے آپ کو جہاں 8 نمبر ملنے ہیں وہاں 10 ملیں گے، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے اور کانگریس میں شامل نہ ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ اس مشورے کے پیش نظر مسلمانوں کی کثیر تعداد میں سیاست میں براہ راست حصہ لینے سے اجتناب کیا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں حالات اس قدر سنگین ہو گئے کہ ان کے ملی وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ چنانچہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کی سوچ میں تبدیلی ہندوؤں کے متعصبانہ رویہ کے نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اب کیا ہوا تھا؟ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ پڑھیں، تعلیم پہ توجہ دیں، سیاست سے دور رہیں۔ اگر وہ سیاست میں شامل ہوں گے تو انگریز بھی ان کی مخالفت کرتے، ہندو بھی مخالفت کرتے، پھر بڑا مسئلہ بن جاتا۔ تو مسلمان پڑھنے لکھنے پہ لگ گئے، انہوں نے پڑھائی لکھائی پہ توجہ دی۔ جب مسلمان پڑھائی لکھائی پہ لگے رہے، پھر کیا ہوا کہ 20ویں صدی میں بڑے حالات خراب ہو گئے، مسلمانوں کو بالکل ہی خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے سیاست میں حصہ لینے کے لیے ایک مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ اسباب حسب ذیل ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، جس کا مقصد مسلمانوں کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور سارے حقوق کا تحفظ ہے۔ تاہم مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ اسباب درج ذیل ہیں۔ اردو ہندی تنازع 1867 میں، یعنی 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف زبردست تحریک چلائی، جس کے نتیجہ میں صوبہ بہار میں ہندی اور دیوناگری رسم الخط نافذ کیا گیا۔ پتہ ہے کیا مسئلہ بنا تھا؟ کہ اردو اور ہندی تنازع، یہ کیا ہے کہ ہندوؤں نے کہا کہ بس یار ساری صرف اور صرف ہندی رائج ہوگی، اردو کو بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، اردو چلے گی، کیونکہ ہندوؤں کی زبان وہ دیونا رسم الخط بڑا عجیب سا ہوتا ہے، جیسے وہ چائنا والی زبان ہوتی ہے، مجھے خود اس کا کچھ نہیں پتہ کہ وہ کیسی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی عجیب سی جیسے راستے میں کوئی رسی پڑی ہوتی ہے، ایسے زبان ہے، تو وہ بڑی عجیب ہے۔ پھر انہوں نے 1882 میں ہنٹر کمیشن کو ایک یادداشت پیش کی، جس میں ہندی کو ذریعہ تعلیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر کیا کہا کہ جو تعلیم ہوگی، پہلے تو اردو اور ہندی میں تھی نا، پھر کہتے ہیں صرف ہندی میں ہوگی، اردو ختم کرو بیچ میں۔ 1900 میں یو پی سے بھی اردو کو نکال دیا گیا، یہ یو پی صوبہ ہے انڈیا کا، ٹھیک ہے، اردو کو باہر نکال کیا گیا۔ ہندوؤں کی دشمنی دراصل اردو سے نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں سے تھی، مسلمانوں کی زبان تھی اردو، ہندوؤں کی ہندی۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہندی کو نکالو، اردو کو نکالو، ان کی دشمنی اردو سے نہیں تھی، مسلمانوں سے۔ وہ ہر اس چیز کو مٹا دینا چاہتے تھے جس کا تعلق مسلمانی کی عظمت رفتہ سے ہو، لہٰذا مسلمانوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی الگ سیاسی تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ پھر مسلمان سمجھ گئے کہ یہ ہندو تو ہمارے سگے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، پھر مسلمانوں نے الگ تنظیم بنائی۔ یہ ایک وجہ تھی۔ تقسیم بنگال، تو یہاں پہ لکھنا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک وجہ تقسیم بنگال بھی تھا۔ تقسیم بنگال انگریزوں کا ایک نیا انتظامی فیصلہ تھا، لیکن اتفاق سے اس سے مشرقی حصہ میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہو گئی۔ مشرقی حصہ میں کیا تھا؟ مسلمان زیادہ تھے، تو مسلمانوں کو اکثریت حاصل کی گئی اور انہیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوئے، لیکن ہندوؤں نے اس تقسیم کے خلاف جس طرح تشدد کا احتجاج کیا، اس نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اس واقعے پر ہندوؤں کے رد عمل نے مسلمانوں کو الگ سیاسی تنظیم بنانے کی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہوا کہ جب مسلمان اس حصہ میں زیادہ تھے تو مسلمانوں کا وہ ایریا بن گیا، تو ہندوؤں نے پھر احتجاج شروع کیا۔ پھر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے جی انتہا پسند ہندو تحریکیں۔ اب ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ
آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک قیام کا ایک وجہ یہ بھی تھا کہ 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں نے ایسی تحریکیں شروع کر دی جس کا مقصد یہ تھا کہ جنوبی ایشیا میں مسلم تہذیب و تمدن کے تمام نقوش مٹا دیے جائیں گے۔ ان میں ہندو محاسبہ اور آریہ سماج خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہاں سے مسلمانوں کے نقوش مٹا دیے جائیں، جو کام مسلمانوں کے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے اور ہندوؤں کے کام یہاں پہ رائج کیے جائیں گے۔ تو کیا ہوا کہ وہ مٹا دیجیے گا۔ آریہ سماج کے بانی دیانند سرسوتی نے اپنی کتاب ستیارت پرکاش میں اسلام اور پیغمبر پر کیچڑ اچھالا۔ یعنی انہوں نے آریہ جو سماج کی ستیارت کتاب تھی اس میں نبی پاک پر طرح طرح کے بہتان باندھے گئے نعوذ باللہ، اور اسلام کے نظریات کو بھی پامال کیا۔ تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ یا تو ہندو بن جائیں یا ہندوستان سے نکل جائیں۔ چنانچہ مسلمان مجبور ہو گئے کہ اس سے اپنے تحفظ کے لیے کوئی سیاسی تنظیم قائم کریں۔ اس لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا، یہ وجہ بھی تھی کہ جب ہندوؤں نے کہا کہ یا تو خود ہندو بن جاؤ یا مسلمان بننا ہے تو ہندوستان سے نکل جاؤ، تو مسلمانوں نے کہا کہ اب اپنے تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا۔ کانگریس کا طرز عمل، کانگریس جو کہ تمام ہندوستانوں کی فوجی جو ہے قومی جماعت اور ترجمان ہونے کا دعوے دار تھی، لیکن تقسیم بنگال اور دوسرے قومی معاملات پر ہندوؤں کی طرفداری نے ان کے چہرے پر نقاب اٹھا دیا، اور مسلمانوں پر یہ حقیقت بھی پوری طرح یہاں ہو گئی کہ کانگریس محض ایک ہندو جماعت ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ کانگریس کا پارلیمانی جمہوریت کا مطالبہ بھی تھا، یعنی ہندوؤں نے کیا کیا، کانگریس جماعت بنا دی، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم کو بھی مسلم لیگ بنانی چاہیے۔ مسلم لیگ کے منافی تھا کیونکہ اکثریت کی وجہ سے ہندو ہر حالت میں کامیاب ہوتے۔ اب ہندوؤں نے کہا کہ ہم بھائی ایسے ووٹ کریں گے، جو پلہ زیادہ ہوگا، جس طرف زیادہ لوگ ہوں گے وہ جماعت کامیاب ہوگی۔ تو مسلمانوں کو پتہ تھا ہندو زیادہ ہیں، وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو مسلمانوں نے کہا ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آ جاتا ہے سیاسی پلیٹ فارم کی ضروریات یا ضرورت، ٹھیک ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے مطالبات کو مؤثر طور پر پیش کرنے اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم کرنے کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، جس کا قیام ایک سیاسی جماعت کے ذریعے ہی ممکن تھا۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ مسلمان ایک دو لگ کے مل کے ایسے بات کرتے تو کوئی ان کی بات نہ مانتا، جب وہ ساری جماعت مل کے اکٹھی کی تو ان کی بات مانی جاتی۔ مسلمانوں میں سیاسی یکجہتی کا اصول، آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں میں سیاسی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے ایک مشترکہ تنظیم ناگزیر ضرورت تھی، کیونکہ ایک سیاسی جماعت کے قیام سے بھی مسلمانوں کو فعال مرکزی قیادت میسر آ سکتی تھی۔ متعصب ہندو لیڈروں کی سرگرمیاں، ٹھیک ہے۔ مسٹر تلک جیسے ہندو لیڈر تھے مسلسل مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ مسٹر تلک یا تلک عجیب سا ان کا نام ہے ہندوؤں کا، تو وہ کیا کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ بال گنگا دھر تلک نے مرہٹا سردار سیواجی کو بھی قومی ہیرو قرار دیا، انہوں نے ان کو بھی قومی ہیرو قرار دینے کی کوشش کی کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے، اور اس کے نقش قدم پر چل کر مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی تحریک شروع کی۔ اس نے پونا کے مقام پر گنپتی کا 10 روزہ میلہ شروع کیا جس میں مسلمانوں کے خلاف گیت گائے جاتے تھے۔ اس نے ایک تحریک شروع کی جہاں مسلمانوں کے خلاف گانے گائے جاتے تھے۔ لبرل پارٹی کی کامیابی، لبرل پارٹی کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ ساری دنیا کے یا مسلمان ہندو سارے لوگوں کے خلاف ایک جیسا کام ہونا چاہیے۔ 1905 کے انتخابات میں برطانیہ میں لبرل پارٹی برسر اقتدار آئی اور وزیر ہند مسٹر مارلل نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کی جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے فوری طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ کیا۔ شملہ وفد کی کامیابی، 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد برطانوی وزرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ یہ پہلی اجتماعی کوشش تھی جس کے ذریعے مسلمانوں نے اپنے مطالبات برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیے۔ وفد کا ایک اہم ترین مطالبہ جداگانہ انتخابات تھا۔ اس وفد کی کامیابی نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیے، انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سیاسی بیداری،
سر سید آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سر سید احمد کی تحریک علی گڑھ کے نتیجے میں مسلمانوں میں ذہنی اور سیاسی بیداری پیدا ہوئی، ان میں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پروان چڑھا، تعلیم نے ان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ ہر میدان میں ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں، لہذا انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنانے اور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ کا قیام، آگے کیا چیز آ گئی؟ مسلم لیگ کا قیام مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ کے قیام سے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ 30 ستمبر 1906 کی شام کو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں مسلم لیگ کے قیام کی تجویز پر رائے اتفاق کی سے منظور کر لی گئی۔ اجلاس کی صدارت نواب محسن الملک نے کی، سیاسی جماعت بنانے کی تحریک نواب سلیم اللہ خان نے پیش کی اور تائید حکیم اجمل خان اور مولانا محمد علی جوہر نے کی۔ مسلم لیگ کا پہلا باقاعدہ اجلاس 29-30 دسمبر 1907 کو کراچی میں منعقد ہوا، جس میں مسلم لیگ کے دستور کی منظوری دی گئی۔ دوسرا اجلاس مارچ 1908 کو علی گڑھ میں ہوا اور عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ سر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے صدر اور سید بلگرامی سیکرٹری چنے گئے، نیز مسلم لیگ کا صدر دفتر علی گڑھ میں طے پایا گیا۔ محسن الملک اور وقار الملک جوائنٹ سیکرٹری ہوئے، جبکہ مسلم لیگ کی لندن برانچ کا سربراہ امیر علی کو بنایا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ کا قیام کب ہوا۔ 1906 میں ہوا، ڈھاکہ میں اس کی پہلی کانگریس ہوئی، پھر 29-30 دسمبر کو 1907 میں کراچی میں اس کا جو اجلاس منعقد ہوا تھا، پھر 1908 میں علی گڑھ میں اس کا ایک بنایا گیا پلیٹ فارم سا، اس میں سر جو ہیں عہدیداران سر بلگرامی سیکرٹری چنے گئے ان کو، پھر کراچی میں بھی اس کا ہوا، پھر محسن الملک نے اس کی صدارت کی اور وقار الملک جو تھے وہ جوائنٹ سیکرٹری اس کے بنے۔ اب نیچے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد۔ اب ہم نے یہ بات اس میں بتانی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے، ان کے مقصد کیا تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد درج ذیل تھے۔ مسلم لیگ کے حسب ذیل اغراض و مقاصد قرار پائے: مسلمانان ہند کے مفاد اور حقوق کا تحفظ کرنا، ان کے مطالبات کو سامنے پیش کرنا، مسلمانان ہند میں برطانوی حکومت کے لیے جذبہ وفاداری پیدا کرنا اور مسلمانوں کی کسی کارروائی سے پیدا شدہ غلط فہمی کو دور کرنا۔ یعنی مسلمان برطانیہ کے وفادار ہیں، وہ جو ہیں برطانیہ والے، ان کے خلاف ان کے ذہن میں کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر دوسری قوم سے شرک کو اشتراک و تعاون کرنا۔ مسلم لیگ کی قیام کی اہمیت، پہلی ہیڈنگ آ گئی، مسلمان برصغیر تاریخ میں مسلم لیگ کی انتہائی اہم اہمیت کے حامل ہے۔ مسلم لیگ کو انتہائی اہم اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، تاریخ میں مسلم لیگ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مسلم لیگ کی بدولت ان میں سیاسی جمود کا خاتمہ ہوا۔ مسلم لیگ کے قیام سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کانگریس برصغیر کی تمام اقوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ کا قیام برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ روزنامہ انگلش میں مین نے لکھا کہ یہ جماعت کانگریس کا ایک مؤثر جواب فراہم کرے گی۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی آواز کو پا لیا، یہ مسلمانوں کی تمناؤں کے اظہار کا ذریعہ ثابت ہوگی، یعنی مسلمانوں کی تمناؤں کا جو اظہار کرے گی۔ مسلم لیگ کے قیام سے مسلمانوں میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوئی، ان کے سیاسی شعور میں بھی اضافہ ہوا۔ اپنے قیام کے صرف 3 سال بعد 1909 کو منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کی منظوری اس کی اولین کامیابی شمار کی جاتی ہے۔ ابتدا میں مسلم لیگ کا ایک اہم مقصد انگریزوں سے وفاداری اور غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا، لیکن حالات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ 1913 میں حکومت خود اختیاری کا مطالبہ کر کے وہ مزید ایک قدم آگے بڑھی۔ اسی سال مسلمانوں کے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح بھی مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ قائد اعظم مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے؟ 1913 میں۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان میثاق لکھنؤ کا عمل آیا، جس کا کانگریس نے پہلی اور آخری بار جداگانہ انتخابات اور مسلم لیگ کی جو گانا حیثیت ہے وہ تسلیم کر لی۔ پھر کانگریس جو ہندوؤں کی جماعت تھی انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ یہ معاہدہ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا شاہکار تھا۔ 1929 میں اس کے پلیٹ فارم سے مسٹر جناح نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جو مسلم نقطہ نظر کے عکاس تھے۔ 1930 میں پلیٹ فارم سے شاعر علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا۔ 1940 میں اپنا اجلاس لاہور میں مسلم لیگ کے قیام پاکستان منظور کیا۔
یعنی مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان منظور کی۔ اس کے بعد مسلم لیگ صحیح معنوں میں ایک عوامی تحریک بن گئی اور 1945-46 کے انتخابات جو پاکستان نے لڑے گئے عظیم شان جو ہے کامیابی حاصل کی۔ آخرکار ہندوؤں کی کھلی دشمنی اور مخالفت، انگریزوں کی منافقت اور اپنوں کی ریشہ دوانیوں کے باوجود قائد اعظم کی عظیم قیادت میں 14 اگست 1939 کو پاکستان کی صورت میں پاکستان بن گیا۔ یعنی 1930 میں یہ پھر شروع ہوئی، جہاں 1906 سے آگے چلتی آئی، 1916 میں، پھر 1913 میں قائد اعظم شامل ہوئی ہے، 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ آباد میں ایک اپنا خطبہ دیا، وہاں سے بھی پھر 1940 میں بھی مسلم لیگ نے قرارداد پیش کی، پھر 1945-46 میں بھی انتخابات ہوئی، تو سب طرح سے اس تحریک نے کامیابی دی۔ میں اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ میرے سارے پاکستانی بہن بھائیوں کو کامیاب کرے۔ میری بہنیں جو گھر میں پڑھ رہی ہیں ان سے گزارش ہے وہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اسپیشلی پاکستان کے لیے ہمارے لیے دعا کریں۔ میں پاکستان کا غلام ہوں، پاکستان کے بچوں کو مفت پڑھاتا ہوں، تو مجھے تھوڑی سی سپورٹ کریں۔ آپ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ میں اور بھی آپ لوگوں کے لیے لیکچر لے کے آؤں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔